أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس سے پچھلی سورت جو ختم ہوئی وہ سورۃ القصص تھی اور یہ سورۃ العنکبوت ہے. ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کو اگر شروع سے آپ لیں سورۃ البقرہ سے تو اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 29 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 85 ہے. قرآن کریم میں کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 صورتیں ہیں. اور یہ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، اور مکی زندگی میں بھی بالکل تقریباً ابتدا میں اتری جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور شروع میں نئے لوگ اسلام میں پہلی دفعہ آ رہے تھے، تو وہ بہت ہی سخت آزمائش اور تکلیف کا جو وقت تھا، اس موقع پر یہ سورۃ العنکبوت اتری ہے. اس لیے آپ بالکل شروع کی آیات کے ترجمے سے سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہی اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس ایمان پر آنے والوں کو آزمائشوں کے لیے تیار رہنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کے جالے کو. جو مکڑی جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنا جالا بناتی ہے دیواروں پر، چھتوں پر، اور ایک بالکل کمزور ترین گھر ہوتا ہے اس کا. اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر ہفتے میں گھر کی صفائی ہو تو ایک جھاڑو جب پھرتا ہے تو مکڑی کا گھر چلا گیا. کمزور ہے. تو چونکہ اس صورت میں اللہ پاک شرک کرنے والوں پر رد فرمانا چاہتے تھے، انہوں نے جن چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، جن بتوں کو، اللہ پاک نے ان کو تشبیہ دی کہ آج یہ جس چیز کو اپنا معبود کہتے ہیں، اپنا سہارا کہتے ہیں، اور جس پر امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں، کمزور ہے. تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا 4-5 رکوع کے بعد. اس نسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت ہے. اس کی ابتدائی 5 آیتوں کی آج تلاوت ہوئی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے الف لام میم. یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا ترجمہ مفہوم معنی کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ پاک ہی ان الفاظ کی مراد کو خود جانتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ صرف ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے چھوٹ جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے ان سے پچھلے ایمان والوں کو بھی آزمایا تھا، ان پر بھی آزمائشیں آئی. اور مقصد آزمائش کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں کو کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ پاک ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو واقعی سچے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان کو جو جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا،
وہ لوگ جو اس دنیا میں برائیاں کرتے ہیں ان کا گمان کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی ذات سننے والی ہے، جاننے والی۔ ان پانچوں آیتوں میں آپ حضرات نے جیسے ترجمے میں اگر غور کیا ہو، اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا فرمائی کہ کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ صرف ایمان کا کلمہ پڑھنے سے وہ کامیاب ہو گئے اور ان کی جان بچ گئی، کام ہو گیا، پورا ہو گیا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم تو اس دعوے کے کرنے والوں کو آزماتے ہیں، اس لیے کہ ایمان یہ نجات کی بنیاد ہے، اس پر اس دنیا کی بھی اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی نجات اسی ایمان پر موقوف ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک آدمی اگر صرف زبانی دعویٰ ایمان کا کرے، زبان سے کلمہ پڑھے، زبان سے کہے کہ جی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو فرمایا کہ یہ کافی نہیں، ہم تو اپنے ایمان والے بندوں پر آزمائشوں کو بھیجتے ہیں، ضرور آتی ہے آزمائشیں۔ اور پھر فرمایا صرف اس امت کے ایمان والے نہیں، جو پچھلی امتوں میں ایمان والے گزرے ان پر بھی آزمائشیں آئی، یہ ہمارا دستور ہے، اللہ فرما رہے ہم ان کو آزماتے ہیں اور ضرور آزماتے ہیں۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم فرق واضح کر سکیں۔ خلط ملط معاملہ کرنا، اس طرح مکس چلنا، یہ یاد رکھیں یہ اللہ پاک کے یہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو انسان چلا لیتا ہے نا، کہتے بھئی سب ایک ساتھ چلے جائیں بس نکل جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں، لیکن اللہ پاک کے یہاں چونکہ معاملہ الگ ہے، ضابطہ الگ ہے، ترتیب الگ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے دنیا میں مار کھائے، قربانی دے، رات کو جاگے، دن کو جاگے، اور ایک آدمی دنیا میں ساری بد کرداریاں، بد عملیاں کرتے رہے اور قیامت میں ایک ساتھ جا رہا ہوں؟ یہ تو اللہ کے نظام عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ یہ فرق اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دنیا میں دکھائیں گے۔ دنیا میں تم سمجھ جاؤ گے کہ کون سچے دل سے ہمارا ہے اور کون صرف زبانی دعوے سے ہمارا ہے، فرق پتہ چل جائے۔ اور اس فرق کے لیے کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش۔ اس لیے یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں بار بار آتی ہے کہ آزمائشوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، مصائب کا آنا، کام میں رکاوٹ کا آنا، یہ کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں اللہ پاک کی۔ ایک صاحب اعمال اور صاحب ایمان بندہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوں، یہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کے قرب الہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبتل الرجل بقدر دینہ، یبتل الرجل بقدر دینہ، اللہ پاک بندوں کو آزماتے ہیں ان کے دین کے بقدر۔ جس کا دین جتنا مضبوط پکا ہوتا ہے آزمائش اتنی بڑی آتی، اور جو بیچارہ دین ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس پر آزمائش اللہ پاک کم بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو معیار نہیں سمجھیں۔ آج جو ہمارا ایک ذہن سا بن چکا ہے نا کہ میں ہر ایک کے لیے قابل قبول بن جاؤں، جس جگہ جاؤں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس حلقے میں، جس طبقے میں، جس ملک میں جاؤں، بس میری تعریف ہو، میرا تذکرہ ہو، اور ہر طبقہ جو ہے وہ میں اس کا ہر دل عزیز بن جاؤں، سب کے لیے قابل قبول ہوں، بڑے بھی مجھے مانے، چھوٹے بھی مانے، خواص بھی مانے، عوام بھی مانے، حکومت بھی مانے، تاجر بھی مانے، سب کے ہاں جو ہے میں بھئی صحیح لوگ۔ اور جو بیچارہ مار کھائے، لوگ اس کو دھتکاریں، لوگ برا بھلا کہیں، تو کہیں گے بس سیدھے چلتے نہیں ہیں، تو پھر تو یہ ہوگا۔ قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے دوستوں،
اللہ کا ضابطہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جو واقعی اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے مقرب نہیں بن سکتے، ورنہ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ کون اس لائق تھا کہ دنیا ان کو قبول کر لیتی، ہر طبقہ ان کی بات قبول کر لیتا، لیکن سب سے پہلے ان کے مقابلے پر آنے والے، ان کو جھٹلانے والے کون تھے؟ اپنا خاندان تھا، اپنے لوگ تھے، اپنے قریش والے تھے، وہ مقابلے پہ اترا ہے۔ جہاں قرآن اترا ہے، جو نزول وحی کا مرکز ہے، وہاں گنتی کے لوگ ایمان لائے۔ کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی صنعاء سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، وہ دور دور کے سفر کر کے آ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پورے پورے قبیلے دور سے آ کے ایمان قبول کر رہے ہیں، مکہ والے محروم تھے۔ یہ تو ہے۔ اس لیے کبھی بھی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ یہ چیز معیار نہیں ہے آپ کہیں کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ مجھے خوشی سے قبول کر لیں، ہر جگہ میری تعریف ہو، ہر جگہ میرا تذکرہ ہو، ہر ایک مجھ سے راضی ہو، ہر ایک مجھ سے مطمئن ہو، کوئی مجھ پہ انگلی نہیں اٹھائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کا صحیح کام صحیح ترتیب پر جو کرے گا تو تقریباً لوگ اس کی مخالفت پہ آ جائیں گے۔ بہت کم طبقہ قبول کرے گا، ہاں، لیکن قبول کرنے والا طبقہ سنجیدہ ہوگا، سنجیدہ افراد قبول کر لیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کی آزمائش یہ فرق واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ جو زبان سے دعویٰ کر رہا ہے یہ محض زبانی دعویٰ ہے یا واقعی دل سے بات کر رہا ہے۔ اگر دل سے کر رہا ہے تو آزمائشوں کے بعد بھی، تکلیفوں کے بعد بھی، پریشانیوں کے بعد بھی، قربانیوں کے بعد بھی وہ اپنے کام پہ کھڑا رہے گا۔ اور اگر محض زبانی دعویٰ تھا، پہلے دعویٰ کر دیا، بھڑکی مار لی، لیکن جب تھوڑی سی آزمائش، پریشانی، رکاوٹ آئی، بالکل کٹ کے چلا گیا۔ نہیں بھائی، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کر، بالکل منظر عام سے غائب ہو جائے گا۔ اس لیے جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں ہر زمانے میں وہ ایک ترتیب پر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ قربانیوں کی وجہ سے اپنے راستے کو، اپنے کام کو، اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے کہ بھئی یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، نہیں۔ اس لیے کبھی دین پر عمل کرنے کے بعد آنے والی آزمائشوں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہیں اور اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، رزق حلال کی فکر کرتے ہیں، معاشرتی زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تو اس کے بعد یہ جو اونچ نیچ ہوگی ہماری زندگیوں میں، یہ یاد رکھے یہ من جانب اللہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کا مقصد اظہار خداوندی ہے۔ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون میرا ہے دل سے اور کون صرف زبان سے میرا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اس لیے حالات اور آزمائشیں یہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے آتی۔ سورۃ العنکبوت کی جتنی آیات آگے چلیں گی آپ اس میں دیکھیں گے، چونکہ پچھلی سورۃ القصص میں آپ نے دیکھا نا، فرعون کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہوا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد تذکرہ آیا قارون کا۔ یہ فرعون، یہ قارون، یہ کون تھے؟ ایک ظالم تھا، ایک دنیا پرست آدمی تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب عیش و عشرت ان کو دنیا میں دے دی گئی، لیکن سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ جو میرا بن کر رہے گا اس کے قریب یہ چیزیں نہیں جائیں گے، وہ بیچارہ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا